الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین کرام، پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقہ جنڈا والا کی اس مسجد الوہاب میں برادرم حضرت مولانا عبد التواب صاحب کی پرخلوص دعوت پہ حاضری ہوئی. جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو ابھی شروع ہوا، لیکن اب سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے سے لے کر اب تک مجھے یہاں کے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں کی محبتیں سمیٹنے کا بڑا انمول موقع ملا. اللہ رب العزت ان سب بزرگوں کی جنہوں نے ہمیں اتنی محبت دی جزائے خیر عطا فرمائے. میں ادنا سا ایک کتابی مدرس ہوں. 2 اصول میں نے خود اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں. میرا خیال میں وہ صرف میرے نہیں، ہر مقرر، ہر استاد کے ہوتے ہیں. سامعین چاہے عوام الناس ہو یا طلبہ کرام ہوں، سونے بھی نہیں دینا ان کو اور ادھر ادھر دیکھنے بھی نہیں دینا انشاءاللہ. بس یہ 2 چیزیں آپ میری سمجھ لیں. ایک تو سوئے کوئی نہیں، دوسرا ادھر ادھر نہ دیکھیں. انشاءاللہ میں سورہ ابراہیم کی یہ 2 آیات آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور ہمارا اشاعت التوحید و سنہ والوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی تقریروں اور بیانات میں قصے کہانیوں کا انتخاب نہیں کرتے، ہم سب سے پہلے اللہ کے قرآن کے کسی حصے کا انتخاب کرتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. تو آج کی اس نشست کے لیے جو الہامی طور پہ انتخاب ہوا وہ سورہ ابراہیم کی یہ 2 آیات کریمہ ہیں. آپ میری طرف پوری توجہ رکھیں گے انشاءاللہ مشکل سے مشکل بات آسان ہو جائے گی. ایک بات ذہن میں رکھنا،
اے جی تھوڑی میری ہوں گلاں ہو رہی ہیں نا تقریر شروع ہونے تو پہلے، یہ ذرا واقفیت واسطے نے، پہچان ہو جاسی نا انشاءاللہ تو پھر گفتگو آسان ہو جائے گی. تو بالکل فریش ہو کہ آپ خوشی سے بیٹھیں، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا اللہ کی رحمت سے. قرآن چاہے مجھ جیسا نالائق پڑھے یا شیخ القرآن جیسا عظیم الشان انسان پڑھے، قرآن کی اپنی تاثیر ہے، سننے والا دل ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے بارے میں ایک بات کسی جگہ پہ ہوئی کہ یہ تقریر تو اچھی کرتا ہے، سر بھی ٹھیک ہے بحمد اللہ، لیکن علمی تقریر کرتا ہے، سمجھ بھی آ جاتی ہے. اب وہ اعتراض کرنے والا اعتراض بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ تعریفی کلمے بھی کہہ رہا ہے. تو میرا سوال ایک یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی فلاں مولوی بہت علمی تقریر کرتا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے، یہ جو مفسرین نے اپنا دماغ عرق ریزی کر کے تفسیریں لکھیں، کتاب مصنفین نے، کیا ہم ان کو بند کر کے بس لائبریریوں میں باریوں میں رکھ دیں؟ یہ کیوں لکھی ہیں انہوں نے کہ عوام تک یہ باتیں پہنچائی جائیں؟ تو یہ میں پہلے سے ذہن بنا رہا ہوں کہ ہم لوگ کسی کی بھی علمی بات سن کے آپ خوش ہوا کریں کہ آپ لوگوں کو کیسا قرآن کا علم اور اس کی گہرائی آپ کو سب کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. یاد رکھنا جنڈا والا کے لوگوں، قرآن کریم کا ایک مستقل علم ہے، علم الامثال. قرآن کریم بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر مشکل مسائل کو، مشکل چیزوں کو مثال کے ذریعے بات سمجھاتا ہے. اور المثال یتضح المقال، مثال سے بات بھی واضح ہو جاتی ہے. تو سورہ ابراہیم کی ان 2 آیات میں رب تعالی نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دے کے ایک مثال کے ذریعے کلمہ طیبہ کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھائی. اب تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا، ملانا کسی خاص نسبت کے اندر. میں کہوں زید کل اسد، شیر کی طرح ہے. اب شیر کی تو دم ہے، 4 ٹانگوں پہ چلتا ہے، دھاڑتا ہے، اور زید 2 پاؤں پہ چلتا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، وہ انسان ہے، وہ حیوان ہے. فرق تو یہ تشبیہ جو دی کہ زید شیر کی طرح ہے، یہ کس چیز میں تشبیہ دی؟ کہ جس طرح شیر بہادر ہوتا ہے اسی طرح زید میں بھی بڑی شجاعت اور بہادری ہے. بات سمجھ گئے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنا مدعا سمجھا سکوں گا انشاءاللہ. آپ یہ تو انہیں پوچھنا بنتا ہی نہیں کہ تھکے تو نہیں، کہ شروع ہی کام نہیں ہوا ہے، تھکنا کیڑا ہے. ٹھیک ہے، باقی فریش بیٹھے ہیں نا آپ لوگ. تو یہ ہلکی پھلکی جو شرعی حدود میں رہ کے خوش طبعی ہوگی نا، اس سے نشاط طبع ہوتا ہے. تو یہ میرے محبوب سے بھی ثابت ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بیدار رکھیں گے اللہ کی رحمت سے. اب ایک طرف کلمہ طیبہ ہے اور ایک طرف شجرہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ کی تشبیہ شجرہ طیبہ سے دی کہ اللہ نے فرمایا کلمہ طیبہ کے فوائد سمجھنے ہیں تو شجرہ طیبہ، شجرہ کہتے ہیں درخت، شجر، خوبصورت درخت کی طرف دیکھو. اگر اس کی خاصیات تمہارے دل میں مضبوط ہو گئیں تو تمہیں کلمہ طیبہ کی خاصیات بھی پتہ چل جائیں گی. بات سمجھ گئے؟ اب قرآن دیکھیے گا ذرا. میں انشاءاللہ میں نے جو پوسٹ دیکھی اس پہ درس قرآن و حدیث لکھا تھا، تو میں اس آیت کو اس قرآن کی روشنی میں بھی روشن کروں گا اور تفسیر القرآن بالحدیث کے تحت بھی اسے واضح کروں گا. اور بس یہی 2 باتیں سمجھانی ہے اور دعا کریں گے انشاءاللہ. اب سمجھنا ذرا. فرمایا لم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. یہ تھوڑا پہلا ٹیسٹ ہویا کہ سارے پاس کوئی نہیں ہوئے. محبت سے کہیں سبحان اللہ. بس بیداری کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ تو میں قرآن کا یہ حصہ سمجھا پاؤں گا.
فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. رب تعالی نے فرمایا میرے محبوب سب سے پہلے آپ مخاطب ہیں، پھر آپ کے واسطے سے آپ کے پیارے صحابہ اس کے مخاطب، پھر یہ خطاب چلتے چلتے دنیا کے ہر امتی تک یہ پہنچنا چاہیے کہ تم نے کلمہ طیبہ کو دیکھنا ہے تو اسے پہلے سمجھنے کے لیے شجرہ طیبہ کو دیکھ لو. قرآن کریم نے ان دو آیات میں شجرہ طیبہ یعنی خوبصورت درخت کی 4 صفتیں بیان کی. پہلی صفت یہ بیان کی، فرمایا کشجرۃ طیبہ، وہ درخت بڑا خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں. مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ، بس آپ پوری توجہ سے بیٹھیں گے نا، جب میں یہی 4 چیزیں کلمہ طیبہ پہ سیٹ کروں گا آپ کہو گے یار قرآن کیسی کتاب ہے نا. اب سننا، پہلی صفت قرآن کریم نے شجرہ طیبہ کی یہ ذکر کی، فرمایا کشجرۃ طیبہ. شجرہ طیبہ کی پہلی صفت یہ کہ دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور اس کی ایک اور صفت جو پہلی صفت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت اور ذائقے میں بھی بڑا پیارا ہے، مزیدار ہے. یہ پہلی صفت ہو گئی. اور دوسری صفت فرمایا اصلها ثابت. شجرہ طیبہ کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ زمین میں اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، ہلکی پھلکی یا تیز ہواؤں سے بھی وہ درخت اکھڑتا نہیں، بڑا مضبوط رہتا ہے. کتنی صفتیں ہو گئیں بولیں ذرا. پہلی صفت دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے، ذائقے میں بھی مزیدار ہے. اور دوسری صفت فرمایا اصلها ثابت، اس کی جڑوں کو دیکھو تو آندھی بھی اسے نہیں گرا سکتی. اور تیسری صفت اس کی یہ ہے، فرمایا وفرعها فی السماء، کہ اس کی شاخیں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ آسمان سے باتیں کرتی ہیں. اب جنڈا والا کے لوگوں یہ 3 صفات اللہ نے شجرہ طیبہ کی ذکر کی. اور چوتھی صفت فرمایا تؤتی اکلها کل حین باذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. فرمایا کہ شجرہ طیبہ کی چوتھی صفت کہ سارا سال پھل دیتا ہے، جب جی چاہو تم توڑنے والے بنو، پھل تمہیں مہیا ملے گا، تمہارے سامنے ملے گا. جنڈا والا کے لوگوں کتنی صفات بیان کی شجرہ طیبہ کی. بولیں رٹا لگانا ہے انشاءاللہ. اے جڑا تقریر ہوندی نا بس بہت سونی سور چیزی ہوندی، بہت سونی سور نہیں ویکھنا، گل سمجھنی کی ہے انشاءاللہ. سنیے گا، پہلی صفت کہ وہ دیکھنے میں بھی بڑا خوبصورت، اس کا ذائقہ بھی بڑا مزیدار، یہ ذائقے کا ہی معنی ہے مزیدار. اور دوسری صفت یہ کہ وہ زمین میں بڑا مضبوط ہوتا ہے. اور تیسری صفت کہ اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، اتنی بلند ہوا کرتی ہیں. اور چوتھی صفت سارا سال وہ درخت پھل دیا کرتا ہے. جنڈا والا کے لوگوں، اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق رکھنے والوں، اگے عام ہے باویں مرکزی ہے تو باویں جیڑی میں اشاعت کہہ دیتی، ٹھیک ہے جی. اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق رکھنے والوں، یہ 4 صفات کلمہ طیبہ میں بھی آپ کو ملیں گی. وہاں پہلی صفت کیا تھی؟ وہاں پہلی صفت یہ تھی کہ درخت بڑا خوبصورت ہے، ذائقہ بھی بڑا شاندار. فرمایا کہ
یہاں کلمہ طیبہ کا درخت کون سا؟ کلمہ طیبہ کی پہلی صفت یہ کہ جب دل میں آتا ہے تو دل میں معرفت الہی کا پودا لگ جاتا ہے، اور ادھر وہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، ادھر کلمہ طیبہ کا وہ معرفت الہی والا پودا بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے، اس کا ذائقہ بھی بڑا مزیدار، بڑا شاندار ہوتا ہے، اور معرفت الہی والے درخت کا ذائقہ بھی بڑا لطیف ہے کہ پھر اذان ہو تو گھر نہیں مسجد میں دل لگتا ہے۔ یہ پہلی تشبیہ ہو گئی نا، پہلی تشبیہ ہو گئی کہ وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت، ذائقہ بھی بڑا شاندار، اور کلمہ طیبہ سے دل میں معرفت الہی اللہ کی پہچان کا پودا لگ جاتا ہے، لگ گیا دل میں۔ اب اس کا ذائقہ کیا ہے؟ اذان ہوگی تو پھر گھر میں دل نہیں لگے گا، مسجد میں زکوٰۃ کا موقع آئے گا پھر دیر نہیں لگے گی، عشر کا موقع آئے گا پھر مدارس یاد رہیں گے، اور جب وراثت تقسیم ہونے کی باری آئے گی تو پھر بہنوں کو بھی حصہ دیا جائے گا، جہیز پہ صرف نہیں ٹرخایا جائے گا۔ اور اگلی بات، جب عورت جوان ہوگی وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے گی، پھر کسی کزنس کو نہیں دیکھے گی، پھر اپنے چچا زاد ماموں زاد سے باتیں نہیں کرے گی، اب وہ کہے گی کہ دل میں معرفت الہی کا جب پودا لگ گیا تو اس کا ذائقہ اتنا خوبصورت، وہی کزن اور وہی دیور اور جیٹھ جو چھوٹے ہوتے ہوئے ساتھ کھیلتے تھے، اب معرفت الہی کا ذائقہ اتنا لذیذ، اب سب غیر محرم سے پردہ شروع، رب کو راضی کرنے لگ گئی۔ کہو سبحان اللہ۔ پہلی تشبیہ سمجھ گئے کیسی شاندار ہے؟ یہ قرآن کے قرآن ایسے، وہ میں آج وہاں بشرا میں بیان کرتے ہوئے کہہ رہا تھا نا، یسقا بماء واحد، پانی ایک زمین ایک، اسی پانی اسی زمین سے کبھی باجرہ، کبھی گندم، کبھی چاول، کبھی سبزیاں، ہے نا؟ تو قرآن کی ایک آیت سے بھی مختلف مسائل نکلتے ہیں، یہ قرآن کی شان ہے نا۔ اب سمجھ گئے، لیکن میں آگے کم ٹپاؤ نہیں کرنا کام، میں یہاں بھی اب کچھ سنانا چاہتا ہوں آپ لوگوں، پہلی تشبیہ پہ کہ معرفت الہی کا جب پودا دل میں لگتا ہے تو پھر کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب سنیے گا، جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ رب تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، رب تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری جاگیرداری کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و دولت اور کوٹھیاں اور بنگلے جائیداد کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ رب تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ میں ذرا یہ دیکھوں کہ اس کے دل میں میری ذات کتنی بستی ہے۔ کہو ہے نا، شجرہ طیبہ، وہ معرفت الہی جب دل میں آتی ہے تو پھر یہ ماحول بنتا ہے۔ لیکن ہمیں نا اشاعتیوں کو اللہ نے قرآن بھی عطا کیا، شیخ القرآن، اور جب حدیث کی باری آئی تو سند المحدثین قاضی شمس الدین جیسا ہمیں محدث بھی عطا کیا۔ ٹھیک ہے نا، ہم صرف قرآن کی گہرائی میں نہیں، ہمیں حدیث کی گہرائی میں بھی جانا آتا ہے۔ میرے بزرگ تشریف فرمائے، بڑی محبت سے سن رہے ہیں، میں یہاں ایک مسئلہ مستنبط کرنے لگا ہوں، مولانا سنیے گا اور میری تائید کرنا، اگر غلط ہوا تو مجھے بتا دینا۔ رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم۔ آج دنیا میں تمہیں ایسے لوگ ملیں گے، ایسے مرد ملیں گے جو اپنی بیٹی اور بیوی کے بارے میں کہیں گے، یار چہرے کا پردہ کوئی نہیں، دل دا پردہ ہونا چاہیے۔ چہرے کا پردہ کیا ہوا؟ میں حدیث سے مسئلہ مستنبط کرتا ہوں،
جنڈا والا کے لوگوں علماء تشریف فرمائیں، مولانا عبدالتواب صاحب، عبدالجبار صاحب تشریف فرمائیں، دیگر میرے بزرگ بھی تائید کرنا، ذرا تائید کرنا اور پہلے بات کو سمجھ لینا۔ فرمایا رب تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، رب تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتا، اچھا مولا کس کو دیکھتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، رب تعالیٰ کی نظر چہرے پہ یا دل پہ؟ بولو، رب تعالیٰ کی نظر چہرے پہ یا دل پہ؟ جب اس کی نظر دل پہ، دل جانے اور دل کا پردہ جانے خدا جانے، جب ہماری نظر چہرے پہ تو ہمارے لیے پردہ بھی چہرے کا چلے گا۔ کہو سبحان اللہ، ہے نا بات؟ لوگ جی کہتے دل دا پردہ ہونا چاہیے جی، چہرے دا پردہ کوئی نہیں۔ دیور جیٹ سے پردہ، جی کزنوں سے پردہ، فلانا میرا بڑا قریبی دوست ہے، کوئی گل نہیں، تو وہ دی بھابی لگنی ہے، اس نے سلام کی تھی کر، کوئی جائز نہیں، بالکل۔ آواز کا پردہ بھی ہے۔ آئیے میں قرآن کریم کا ایک حصہ آپ کو سناتا ہوں اور اس میں اشارہ کروں گا اسی بات کی طرف۔ رب تعالی نے فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں آئیں، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور گھر جا کے ابا کو بتایا کہ وہاں ایک بڑا طاقتور مرد ہے، تو حضرت شعیب نے فرمایا جاؤ اسے بلا کے لے کے آؤ۔ اب قرآن کریم نے منظر کشی کی، فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، حضرت شعیب کی بیٹی چلتی ہوئی آ رہی ہے ایک غیر محرم کے پاس، اور قرآن کہتا ہے اس کے چلنے کا انداز بے پردگی والا نہیں، اس کے چلنے کے انداز میں شوخی نہیں۔ وہ غیر محرم کے پاس جاتے ہوئے کوئی بے حیا ہو کہ نہیں، تمشی علی استحیاء، اس کا چلنا بھی حیا کے ساتھ تھا۔ لیکن یہ تو ظاہری ترجمہ ہے نا، میں آپ کو یہاں ایک قرات کی بات سمجھانا چاہتا ہوں اور پھر معنی کروں گا۔ یہ جو علی استحیاء ہے نا، اس کا تعلق تمشی پیچھے کے ساتھ بھی ہے اور آگے قالت کے ساتھ بھی ہے، دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا۔ اب سننا معنی، قالت کا معنی ہوتا ہے کہنا، بولنا۔ ایک ہے حضرت شعیب کی بیٹی کا چلنا، ایک ہے آ کے اس کا موسیٰ سے بات کرنا۔ تو علی استحیاء قرات کے لحاظ سے اس کا تعلق تمشی کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق قالت کے ساتھ بھی۔ معنی کروں گا، پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دینا۔ فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، فرمایا کہ حضرت شعیب کی بیٹی جب آ رہی تھی غیر محرم کی طرف تو دلیری کے ساتھ نہیں، بے حیا ہو کے نہیں، بلکہ حیادار بن کے، جس طرح اس کا چلنا حیا کے ساتھ تھا اسی طرح اس کا غیر محرم سے بولنا بھی حیا کے ساتھ تھا۔ کہو سبحان اللہ۔ آج کی ہوندا غیر محرم عورت چلی گئی دکان تے، دکان النا گلاں ہسنے کھیڈنے تے مرد گھر بیٹھے نا۔ عورتیں باہر پھرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ عورتیں گھروں میں رہنے کی چیز ہے۔ میں اشاعت کا طالب علم ہوں، قرآن سے دلیل دینے لگا ہوں۔ رب تعالی نے سورہ کہف میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ کہو سبحان اللہ، سارے نہیں بول رہے، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ جی رب تعالی نے فرمایا مال و دولت اور بیٹے دنیا کی زینت۔ یہاں مجھ سے مجمع میں کوئی سوال کرتا ہے، میرے بزرگ عبدالحمید کوکب صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ تو بتانا بیٹا کہ یہاں رب تعالیٰ نے مال و دولت کو دنیا کی زینت کہا، بیٹوں کو دنیا کی زینت کہا، بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اب ذرا مسئلہ سمجھیے قرآن کی روح سے۔
فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و دولت اور بیٹے دنیا کی زینت. رب نے مسئلہ سمجھا دیا. میں مال دوں، خوبصورت مکان بنا کے لوگوں کو بے شک دکھا، لیکن تکبر نہ کرنا. میں مال و دولت دوں تو اچھی گاڑی رکھ کے لوگوں کے سامنے آ، لیکن بولو تکبر نہیں کرنا. میں مال و دولت دوں تو پھر اچھا لباس پہن کے لوگوں کے سامنے آ، لیکن تکبر نہیں کرنا. لیکن رب نے فرمایا والبنون، اور بیٹے جب میں عطا کروں تو کسی کو افسر بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے، کسی کو عالم اور قاری بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر. یہ دنیا کی زینت. مولا تو نے بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ رب تعالیٰ نے مسئلہ سمجھایا. فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دنیا کے اندر اگر زینت رب نے کہا ہے تو دو چیزوں کو کہا ہے، مال و دولت اور بیٹے. بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ فرمایا بیٹیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بیٹیاں تو گھر کی چار دیواری کی زینت ہوا کرتی ہیں. کہو سبحان اللہ. اب سمجھیے گا بات کہاں سے چلی تھی، میں نہیں بھولا، سمجھیے گا ذرا بات. اب قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے کیا مثال دی؟ کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی، اور شجرہ طیبہ میں پہلی صفت یہ تھی کہ وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور خوبصورت لگنے کے بعد اس کا ذائقہ بھی بڑا شاندار ہوا کرتا ہے. فرمایا ادھر کلمہ طیبہ کا درخت کون سا ہے؟ رب کی معرفت کا، اور اس کی معرفت کے بعد اس کا ذائقہ یہ ہے کہ شریعت پہ عمل کرنا اتنا آسان ہو جاتا ہے، شریعت طبیعت بن جایا کرتی ہے. کہو سبحان اللہ. پتہ نہیں میرا یہ جملہ آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ شریعت کیا بن جاتی ہے؟ طبیعت بن جاتی ہے. پھر نماز پڑھنا مشکل نہیں، پردہ مشکل نہیں، صحیح وراثت تقسیم کرنا مشکل نہیں. پھر دکان پہ جھوٹ بول کے نہیں، سچ بول کے سودا بیچنے میں اپنا ہی لطف ہے نا بات؟ یہ معرفت الہی کا. اور پھر تہجد کیا، حج کیا، عمرے کیا، پھر رب کی باتیں ہوتی ہیں. اب آگے چلیے، دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری شجرہ طیبہ میں دوسری صفت کیا تھی؟ شجرہ طیبہ میں دوسری صفت وہ یہ تھی کہ اصلھا ثابت، کہ وہ زمین پہ بڑا مضبوط اس کی جڑیں ہوا کرتی ہیں. اب کلمہ طیبہ کی جڑیں کیسے مضبوط ہوں گی؟ ایک بات کروں گا، پسند آ جائے گی تو داد دے دینا. فرمایا ادھر وہ شجرہ طیبہ مٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، مٹی نے اسے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہوگا. یا اللہ یہ شجرہ طیبہ کا درخت یہ کون سی مٹی میں ہوگا؟ رب نے مسئلہ سمجھایا، وہ درخت جو تمہیں نظر آئے گا اس کی جڑوں کو مٹی نے پکڑا ہوگا، اور میری معرفت کے درخت کو میرے نور نے پکڑا ہوا ہوگا. کہو سبحان اللہ. ہے نا؟ فرمایا پھر میں نور الہی بھی عطا کروں گا نا، اپنی پہچان کے بعد پھر میں نور عطا کروں گا کہ جس سے تمہیں میرے پاس پہنچنا آسان ہو جائے گا. بات سمجھے؟ وہ شجرہ طیبہ دیکھنے میں خوبصورت، ذائقہ شاندار. ادھر کلمہ طیبہ معرفت الہی کا درخت، اور اس کا ذائقہ یہ کہ پھر شریعت طبیعت بن گئی. اور ادھر شجرہ طیبہ کی دوسری صفت کیا ہے بولو؟ کہ اس کی جڑیں مضبوط، اور اس کی جڑوں کو مٹی نے پکڑا ہے. اور کلمہ طیبہ کے درخت معرفت الہی کو رب کے نور نے دل میں پکڑا ہوا ہے. کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آگے چلیے. اور رب تعالی نے فرمایا تیسری صفت کس چیز کی؟ بولو کس چیز کی تیسری صفت؟ تیسری صفت شجرہ طیبہ کی. پہلی دہراؤ ذرا میرے ساتھ، دیکھنے میں خوبصورت، ذائقہ شاندار، اور دوسری صفت جڑیں بڑی مضبوط. جزاک اللہ. اور تیسری صفت فرمایا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. فرمایا کہ شجرہ طیبہ کی
شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں، مولا پھر یہ معرفت الہی کا جو درخت ہے اس کی شاخیں کیسے اوپر جائیں گی؟ قرآن کا یہ حصہ مجھے ذہن میں آیا، فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ جب تیرا درخت دل میں معرفت الہی کا لگ گیا، نور نے اس کو پکڑ لیا، اب اس کی شاخیں اوپر کیسے جائیں گی؟ عمل تو کرے گا، منہ سے اچھا کلمہ تو نکالے گا، رب کے فرشتے فوراً اوپر پہنچا دیں گے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھے؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ شجرہ طیبہ دیکھنے میں خوبصورت، ذائقہ شاندار، یہ ایک ہی چیز ہے، اور جڑیں مضبوط، اور اس کے بعد شاخیں آسمان پہ باتیں کرتی ہیں۔ آپ کہو گے کیڑا درخت ہے جڑا آج تک ایسا ویکھیا کوئی نہیں، وہ آگے جب میں حدیث پہ آؤں گا نا پھر سمجھاؤں گا وہ کون سا درخت ہے۔ اب یہ 3 چیزیں کلمہ طیبہ میں کیسے؟ وہاں پہ خوبصورت درخت، یہاں پہ معرفت الہی کا پودا، ٹھیک ہے، اس کا ذائقہ بڑا شاندار، اس کا کیا ہے؟ طبیعت بن جاتی ہے شریعت۔ اور دوسری چیز، اس کی جڑیں زمین کی مٹی نے زور سے پکڑی ہیں، ہوائیں سے ہلنے نہیں دیتی، اور آندھی اسے اکھاڑتی نہیں۔ یا اللہ، ہمارے اس معرفت الہی کے درخت کو کس نے پکڑا؟ فرمایا ادھر مٹی ہے، ادھر میں رب کا نور ہے جس نے معرفت الہی کو پکڑ رکھا ہے۔ کہو۔ اور تیسری چیز، اس کی شاخیں آسمان تک باتیں کرتی ہیں، اور اس کی شاخیں فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، عمل تم خوبصورت کرو سنت کے مطابق، منہ سے کلمہ تم اچھا نکالو، میرے فرشتے اسے قبولیت کے لیے لے کے جانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، ایک مثال، مسند امام اعظم ایک کتاب ہے، درجہ سادسہ 6 سال میں پڑھائی جاتی ہے۔ لوگ آج کل کئی کہندے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے حدیث کا کام کوئی نہیں کیتا، لیکن میں کچھ تحدیث بن نعمت کے طور پہ تحقیق رکھتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کو اللہ نے 5 روایات وہ عطا کی ہیں کہ کسی تابعی کو یہ نہیں ملی، کسی امام کو یہ نہیں ملی، کہ امام ابو حنیفہ اور رسول اللہ کے درمیان ایک صحابی کا صرف واسطہ ہے، اور وہ 5 کی 5 روایات مسند امام اعظم میں ہیں۔ کل 8 ہیں، لیکن کچھ کی سند پہ اشکال ہے، تو 5 ایسی ہیں کہ جو بالکل صحیح ہیں۔ اب دیکھنا، جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ میں مثال دینے لگا ہوں کہ یہ عمل کیسے قبولیت کے لیے اوپر جاتے ہیں نا، اس پہ مثال دوں گا۔ رب تعالیٰ کے محبوب نماز پڑھا رہے، آپ نے فرمایا رکوع سے اٹھتے ہوئے، سمع اللہ لمن حمیدہ، میرے محبوب نے کہا کہ ہماری دعاؤں کو سننے والا کون؟ کوئی قبروں میں نہیں، کوئی پیر فقیر نہیں، میں خود تعویذ لکھتا ہوں، میں خود دم کرتا ہوں، لیکن میں مریضوں کو کہتا ہوں ہمارے دموں میں، ان کاغذ کے ٹکڑوں میں شفا نہیں، شفائیں رکھنے والا بھی وہ، اور ہمارے وظیفوں کو سننے اور اثر رکھنے والا بھی صرف وہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ سنیے گا، جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمع اللہ لمن حمیدہ، فرمایا ربنا لک الحمد، ایک صحابی نے پیچھے سے پڑھا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ جملہ جب پڑھا رسول اللہ نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا کس نے یہ جملہ پڑھا ہے؟ جواب کسی نے نہیں دیا، 3 مرتبہ سوال کیا، صحابی ڈر گئے، شاید مجھ سے کہیں سنت میں بدعت کی آمیزش تو نہیں آ گئی، آج کل دا مولوی نہیں ڈردا بدعت کرن تو، آج کل کا مولوی نہیں ڈرے گا، کھلے عام بے دھڑک بدعت کرے گا۔ صحابہ ڈر گئے، یار میں نے کہیں کوئی اور جملہ تو نہیں بول دیا، یا رسول اللہ کے طریقہ سے تو نہیں ہٹ گیا۔ 3 مرتبہ پوچھا، صحابی کہتے ہیں انا یا رسول اللہ، تو اسی آنکھوں گے یا رسول اللہ، جی اس ٹائم رسول اللہ زندہ سن، آپ سامنے موجود تھے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا کہ
اللہ کے محبوب میں آپ کے صحابی نے یہ جملہ کہا، رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابی جب تو نے یہ جملہ بولا 30 سے زیادہ فرشتوں کو میں نے دیکھا آسمان سے اترے، ہر ایک کی چاہت تھی کہ یہ جملہ میں اٹھا کے آسمان پہ لے کے جاؤں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، کہاں جاتے ہیں؟ تو اب شجرہ طیبہ اس کی شاخیں بڑی بلند، بہت بلند اس کی شاخیں، تو یہ کلمہ طیبہ کی شاخیں کیسے بلند ہوئیں؟ فرمایا تم سنت کے مطابق عمل کرنے والے بنو، قبولیت وہاں جائے گی انشاءاللہ۔ اب اگلی بات دیکھنا، شجرہ طیبہ کی چوتھی صفت، فرمایا توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، یہ شجرہ طیبہ کی چوتھی صفت یہ کہ یہ سارا سال پھل دیتا ہے، کوئی مقرر وقت نہیں، چلو ایک درخت سے نہیں، یہاں نہیں، اسی طرح کا دوسرا درخت کسی اور علاقے میں، یہاں والا نہیں تو وہ دے دے گا۔ اب یہ شجرہ طیبہ کی چوتھی صفت۔ اچھا مولا پھر کلمہ طیبہ کی یہ چوتھی صفت کیسے ہوگی؟ رب تعالیٰ نے اشارہ کر کے سمجھا دیا، یہ شجرہ طیبہ سارا سال 24 گھنٹے 12 مہینے تمہیں پھل دے گا، یہاں نہیں تو وہاں صحیح۔ اور اسی طرح یہ کلمہ طیبہ جنہوں نے دل میں اس کا درخت لگا لیا، اس درخت کو نور الہی نے پکڑ لیا، اس کی شاخیں آسمان پہ بات کرنے لگ گئی، تو جب یہ صورت بنتی ہے تو پھر کائنات میں کوئی لمحہ خالی نہیں جس میں میرے رب کی عبادت نہ ہو رہی ہو۔ کہو سبحان اللہ، ہے نا؟ اگر یہاں پہ عشاء کا وقت مسجد بند ہو گئی، صبح کھلے گی، تو کسی جگہ پہ ظہر کا وقت بھی تو دنیا میں ہوگا نا۔ اب کسی جگہ یہاں ظہر کا وقت اور کسی ملک میں وہاں عشاء کا وقت ہوگا۔ فرمایا یہ درخت ہر وقت پھل دیتا ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے ہی۔ فرمایا اسی طرح کلمہ طیبہ کا درخت بھی ہر وقت پھل دے گا، یہاں نہیں تو وہاں سے ہی۔ کہو سبحان اللہ۔ پتہ نہیں گل سمجھیو کہ نہیں سمجھے؟ راتی جس ٹائم اسی سون لگنے ہاں تے سعودیہ فون کرنے کہ کرن لگے ہو، اے جی شاہ دی اذان ہوئی پڑھن لگے نماز، یہاں نہیں تو وہاں سے ہی، ہے نا؟ اسی طرح ہے نا، ہر وقت اللہ کی عبادت دنیا میں ہو رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہم سو جاتے ہیں لیکن درخت اپنے قیام میں کھڑا 24 گھنٹے اس کی وحدانیت پہ دلائل دیتا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کہتا ہے میں کھڑا ہوں، مجھے صرف کھڑا نہ سمجھ، مجھے شہادت کی انگلی سمجھ، اور یوں کہہ کہ میں ایک پوری دلیل ہوں کہ جس طرح میرا تنا ایک ہے، میرا رب بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اچھا اب جنڈا والا کے لوگوں، وہاب مسجد کے نمازیوں، ذرا ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے دہرا لو نا، یہ میرا پہلا سٹیپ مکمل ہو چکا، میں اب دوسرے سٹیپ پہ آتا ہوں، حدیث کی روشنی میں بھی یہ آیات سمجھاؤں گا۔ شجرہ طیبہ میں کتنی صفات ہیں؟ بولو بولو، شجرہ طیبہ میں کتنی صفات ہیں؟ دیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ بولو بولو یار بولو، یہ عبادت ہے۔ دیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ ذائقہ بھی بڑا شاندار ہے۔ دوسری صفت زمین میں بڑا مضبوط ہے۔ تیسری صفت آسمان میں شاخیں اس کی گئی ہوئی ہیں، اور چوتھی صفت سارا سال پھل دیتا ہے، یہاں نہیں تو کسی اور جگہ پہ، وہاں نہیں تو یہاں پہ۔ فرمایا یہ 4 چیزیں کلمہ طیبہ میں کیسے ملیں گی؟ وہاں درخت خوبصورت، یہاں معرفت الہی کا پودا خوبصورت، وہاں ذائقہ خوبصورت، یہاں پہ شریعت طبیعت بن چکی ہے، اس کی جڑیں بڑی مضبوط اور مٹی نے اس کو پکڑا ہوا ہے، یہاں نور الہی نے پکڑا ہوا ہے، اس کی شاخیں آسمان پہ باتیں کرتی ہیں، اور یہاں پہ کلمے جو منہ سے اچھے نکلتے ہیں یا عمل سرزد ہوتے ہیں وہ آسمان پہ قبولیت ہو رہی ہے۔
اور فرمایا اس کا پھل ہر وقت تمہیں دنیا کے کسی نہ کسی کونے سے ملے گا۔ فرمایا کلمہ طیبہ جسے نصیب ہو گیا، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے دنیا میں کسی نہ کسی کونے میں کوئی نہ کوئی اس کی عبادت میں ضرور لگا ہوا ہے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہون دسو تھکے تو نہیں ہیں؟ میں کہا ہون پوچھ لئیے نا، تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ تو اب سمجھ لیں یہ بات، قرآن کیسی شاندار کتاب ہے۔ قرآن نہیں تو انشاءاللہ یاد رہیں گی یہ چیزیں، صرف سننیاں نہیں یاد رکھنیاں۔ اب آگے چلو، جس کسی دی نماز سستی ہو رہی ہوئے، وراثت صحیح تقسیم نہ ہوئے، گھر پردے سستی ہوئے، صرف جہیز دے کے سمجھیا کہ حق ادا کرتا، وراثت تو محروم کر دیتا، سمجھ لو کہ معرفت الہی دا پودا دل وچ کوئی نہیں لگیا۔ ٹھیک ہے، زکاتاں نہیں دیتیاں، عشر نہیں دیتے، صدقہ و خیرات دی توفیق کوئی نہیں، صدقۃ الفطر نہیں دیتا، سمجھ جاؤ کہ معرفت الہی کا پودا کوئی نہیں لگا ہوا اندر۔ نیک اعمال کی توفیق تب ملے گی جب معرفت الہی کا پودا ہوگا، اور معرفت الہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی پہچان۔ اب آگے چلیے، اب علماء تشریف فرما ہے، تسی بھی آکسو ساجی موری صاحب اتنی دیر ہو گئی شجرہ طیبہ شجرہ طیبہ، وہ کیڑا شجرہ طیبہ؟ وہ کون سی چیز ہے؟ مفسرین نے لکھا وہ کھجور کا درخت ہے۔ وہ کیا ہے؟ کھجور۔ بس اب یہاں میں بخاری شریف کا سہارا لینے لگا ہوں۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، اے میرے صحابہ، ان من الشجر شجرۃ، یہ دیکھنا یہاں شجرہ طیبہ کا ذکر تھا نا، اور اس سے مراد کھجور ہے، اور کھجور کے متعلق حدیث میں کیا کہا گیا دیکھنا ذرا، اس تشبیہ کو بھی سمجھنا۔ یہاں کتنی تشبیہ تھی؟ 4۔ اب اگلی تشبیہات کو بھی سمجھنا اور بات ختم کریں گے۔ تے آخر تے میں گل ایک عقیدے دی کرنی، آخر تے میں گل کیڑی کرنی؟ عقیدے دی۔ تے پھر قرآن حدیث جو اگر کر رہے ہیں تے کس کس دا قرآن حدیث تے ایمان ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے پتا تھا سب کا ہے، لیکن تازگی ایمان کے لیے بات کی ہے نا، تاکہ آگے بڑے بڑے لوگ ایمان دا دعویٰ کر دیں تو مسائل کو نہ مندے بولنا، کئی مسائل جا کے کہہ دینے۔ ہن سننا ذرا، جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها مثل المسلم، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک دنیا میں اللہ نے ایسا درخت بنایا جس کے پتے زمین پہ نہیں گرتے، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، اور فرمایا فحدثونی ما ہی، مجھے ذرا بتاؤ نا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ فوقع الناس فی شجر البوادی، صحابہ دل میں سوچنے لگے یار یہ درخت کو کہیں جنگل میں ہوگا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں سمجھ گیا تھا وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن فاستحییت، مجھے شرم آ گئی کہ مجھ سے بڑے بڑے صحابہ یہاں موجود، اور میں رسول اللہ کو اس سوال کا کیسے جواب دوں۔ پھر صحابہ نے فرمایا اللہ کے محبوب مجھے ذرا یہ بتاؤ نا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے محبوب ہمیں پتہ کوئی نہیں، آپ بتاؤ۔ فرمایا انہا النخلا، فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے جس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، جس طرح اس کے پتے نہیں گرتے، اس کے پتے نہیں گرتے، وہ مسلمان کی طرح ہے۔ اب جنڈا والا کے لوگوں، ہم اشاعت التوحید و سنہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا فرمایا بولو ذرا؟ مجھے پتا چل گیا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت، لیکن فاستحییت، میں کیا کر گیا؟ شرم کر گیا۔ آؤ قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں جو شرم کر جائے وہ معبود ہوتا ہے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے واللہ لا یستحیی من الحق، جو معبود ہوگا کبھی بھی کسی حق بات سے شرم نہیں کرے گا، اور جو شرما جائے وہ معبود نہیں، معبود اکیلا صرف کون ہے؟ بات سمجھ گئے؟ لیکن بخاری کی اس حدیث کو میں یہاں روکتا ہوں، وہ گل میں بعد ہی کراں گا۔ یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علماء سمجھ جائیں گے، گل میں واضح نہیں کراں گا کوئی وجہ، علماء سمجھ جائیں گے۔ کنت رجلا،
میں ایک مرد تھا, مجھے ایک معاملہ بار بار پیش آ جایا کرتا تھا, اور میرے گھر میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ تھی, یعنی میرے نکاح میں تھی. حضرت علی فرماتے ہیں وہ میرے نکاح میں تھی اور مجھ سے ایک معاملہ بار بار پیش آتا تھا. فاستحییت, میں شرما گیا کہ اپنے سسر سے محمد الرسول اللہ سے کیسے پوچھوں. حضرت علی نے ابو قتادہ کو کہا, کسی روایت میں آتا ہے مقداد کو کہا, تو ہو سکتا ہے کئی دفعہ کہہ کے سوال کیا ہو. فرمایا یار مجھے تو شرم آتی ہے, داماد سسر سے ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آ جاتا ہے, ذرا حیا کا موقع ہے. فاستحییت, میرا رسول اللہ سے یہ مسئلہ پوچھنا, اس کے آڑے جو چیز آ رہی ہے وہ حیا ہے. اب قرآن کہتا ہے جو حیا کی وجہ سے کسی چیز سے رک جائے وہ معبود نہیں. واللہ لا یستحیی من الحق, جو معبود ہوتا ہے وہ کسی سے شرماتا نہیں, وہ حق بات کہہ دیا کرتا ہے. تو محبت سے جواب دو نا, علی شرمائے تھے یا کہ نہیں؟ بولو, علی شرمائے تھے یا نہیں؟ تو پھر جواب دو اللہ مولا یا علی مولا. پھر جواب دو نا اللہ مولا یا علی مولا, محبت سے اللہ مولا یا علی مولا. پھر وہ مشکل کشا یا علی مشکل کشا. وہ علی کے جسم پہ تو ایک دفعہ مٹی لگی تو ابو تراب کہا گیا, فاطمہ سے جھگڑا ہوا. فرمایا جن کے دنیا میں جھگڑے ہو جائیں, جن کے اپنے وجودوں پہ مٹی لگ جائے, وہ دوسروں کے مشکل کشا نہیں, مشکل کشا اکیلا کون ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا, ایک کسی کو موقع نہ ملے کہ مولوی مولا دی سر و نفی کر گیا نا, مولا کے 18 معنی آتے ہیں. میں نے حضرت علی سے جس مولا کی نفی کی ہے وہ ہے کہ جس میں معبودیت پائی جائے. ٹھیک ہے, دوست والا مولا, ساتھی والا مولا وہ ہم بھی مانتے ہیں, من کنت مولاہ فعلی المولا. بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ حضرت رسول کریم نے جو فرمایا تھا نا کہ علی, جس کا علی دوست ہے, جو علی کا دوست وہ میرا دوست, مفہومی ترجمہ من کنت مولاہ, ٹھیک, فعلی, جس کا میں دوست علی اس کا دوست. وہ مانا دوست والا ہے, وہ مانا ساتھی والا ہے, مشکل کشا والا نہیں, حاجت روا والا نہیں. بات سمجھ گئے؟ اب میں اپنی پھر بخاری کی روایت پہ آتا ہوں, مجھے یاد آ گئی روایت تو میں نے آپ کو سنا دی. تو گڈیاں تو لکھا ہوتا علی مشکل کشا, ٹھیک ہے, علی مولا, ٹھیک ہے. او اس نظریے نال نہیں لکھ دے علی مولا, او اور نظریے نال لکھ دے. مولا کون ہے؟ وہ مولا جس میں مشکل کشائی کا معنی, وہ کون ہے؟ وہ مولا جس میں حاجت روائی کا معنی, وہ کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. بات سمجھ گئے؟ اب ذرا دیکھیے گا, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تھکے تھے نہیں جی؟ میں بس ہر 5-7 منٹ بعد پوچھنا تو 2-3 باری اور پوچھاں گا انشاءاللہ. سمجھ گئے اور کتنی دیر بیان کرنا ہے؟ اچھا جی, اب ذرا توجہ کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا فرمایا؟ وہ کیڑی روایت بیان ہو رہی سی, کون دسے گا مینوں؟ میں ویکھنا کتنی توجہ ہے. کھجور, جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک تانوں مکے مدینے لے جا کے کھجور کھوائے. اللہ سانو سارے نو لے جائے. اس تے خزانے کمی کوئی نہیں تھی. یاد رکھو پیسے نہ کدے بندہ عمر آج تے نہیں گیا, اللہ دی رحمت نال جانتا ہوں. اب سمجھو جی, حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا, سنیے گا جی, بات میں ختم کرنے والا ہوں, بس حدیث سے میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. یہاں وہاں تو تھی کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ سے تشبیہ دی. اب اللہ نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا ایک درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے, مثل المسلم. وہاں 4 تشبیہات سے سمجھایا کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح کیسا ہے. یہاں پر میں سمجھاؤں گا اب کہ کھجور کا درخت مسلمان کی طرح کیسا ہے. بات سمجھ گئے میری؟ سنیے گا. جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سا درخت؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں سمجھ تو گیا تھا لیکن فاستحییت, میں شرم آ گیا, مجھے شرم آ گئی, اور جسے شرم آ جائے مشکل کشا نہیں. پھر سہا رسول اللہ نے بتایا انہا النخلا, یہ الف لام, یہ الف جڑا نا یہ وصلی ہے, کتی نہیں, چلو معاف کرے علماء کرام. انہا النخلا, فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. اب آپ پوچھو گے مولوی صاحب
رسول اللہ نے فرمایا کھجور کا وہ درخت مسلمان کی طرح کیسے ہو گیا؟ یاد رکھو کھجور کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو نفع نہ دیتی ہو، اس کے پتے چھت ڈالنے میں کام دیتے ہیں۔ سنیو گل سمجھ آسی انشاءاللہ، توجہ ہے سب کی؟ تیار ہو؟ آخر میں نے ایک مسئلہ بھی سمجھانا ہے انشاءاللہ، بڑا سخت مسئلہ، لیکن سخت مسئلہ انہاں واسطے جنہوں سمجھ نہیں، سانو تے سمجھے، سانو تے شیخ القرآن رحمہ اللہ کے فرمائندے سن، بولو کیا فرماتے تھے؟ توحید جسے سمجھ آ گئی اس سے میٹھا مسئلہ کوئی نہیں، کہ جنہوں سمجھ نہ آئی تو اس تو کڑوا مسئلہ بھی کوئی نہیں۔ بات سمجھ رہے جی؟ ادھر لوگوں میں توجہ گھٹ ہوں تھوڑے انجو کے بہن نے انشاءاللہ۔ اچھا جی اب سمجھنا، جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت یہ مسلمان کی طرح ہے۔ ہمیں محدثین کرام نے اس میں تحقیق کی، یہ کھجور کا درخت مسلمان کی طرح کیوں؟ فرمایا کھجور کی کوئی چیز ایسی نہیں جو نفع نہ دے، اس کے پتوں کو لے لو تو وہ چھال کا کام دیتی ہیں، چھتوں میں پہلے وقتوں میں کرتی تھیں، اور اگر اس کی شاخ کو لے لو وہ ستون کا کام دے گی، اور اس کے پتوں کو اگر لوگے تو تمہیں ہوا کے لیے پنکھی کا کام بھی دیں گی۔ کوئی پرانا دور یاد آیا؟ سولر تو پہلے والا جی یاد آیا نا؟ ہاں وہ ہوا کا کام دے گی، اور کھجور جو پھل ہے یہ تمہاری غذا کا کام دے گا۔ فرمایا اسی طرح جس طرح کھجور کی ہر چیز فائدے مند، اسی طرح مسلمان کی مانگی ہوئی ہر دعا فائدے مند ہے۔ تسی کہو گے مولوی صاحب اسی تے بڑی بڑی دعاواں کیتیاں سانو کوئی نہیں فائدہ ہویا۔ سنو کیسے، میرے ساتھ ذرا محبت سے بولو، کھجور کی ہر چیز کیا ہے؟ فائدے مند، اس کے پتے چھتوں میں کام آتے ہیں، ہوا لینے کے لیے کام آتے ہیں، اس کی بڑی ٹہنی کو، شاخ کو، بڑے اس کی شاخ کو رکھ دو، بڑا مضبوط ہے وہ، ہوا بھی نہیں اکھیڑتی اس کو۔ اچھا جب کھجور کا پھل لے لو تو وہ ہماری غذا کے کام آتا ہے۔ مسلمان کی مانگی ہوئی ہر دعا رائے گا نہیں، کوئی دعا رائے گا نہیں، ہر دعا فائدے مند، کھجور کی ہر چیز فائدے مند، مسلمان کی ہر دعا فائدے مند۔ کیسے؟ یا تو وہ مل جاتا ہے جو بندہ مانگتا ہے نا، یا تو وہ مل جاتا ہے جو بندہ مانگتا ہے، یا مانگتا ہے اس کے بدلے کوئی تکلیف سے اللہ بچا دیتا ہے، یا اس دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے، قیامت کے دن اس دعا جو مانگی ہوئی اللہ نے ظاہری طور پہ قبول تو نہیں کی، لیکن اس دعا کے بدلے اسے جنت کا اعلیٰ مقام دے دے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ کھجور کے درخت کی کوئی چیز ایسی نہیں جو نفع نہ دے، مسلمان کی مانگی ہوئی دعا کوئی ایسی نہیں جو قبول نہ ہو، یا تو وہی ملے گا جو مانگو گے، یا کوئی تکلیف سے اللہ بچا لے گا، یا اللہ اسے ذخیرہ کر کے رکھ لے گا کہ جب قیامت کے دن بندہ کہے گا مولا میرا تے ایڈے عمل ہی کوئی نہیں، میرے کتھے پہنچایا، یا اللہ آکسی وہ جڑی منگیاں سن نہیں نہ دعاواں تے ملیا کوئی نہیں سی، وہ میں سنبھال لیاں سن، چل ہن جنت دے اعلیٰ مقام تے پہنچ جا۔ کہو سبحان۔ لیکن ایک میرے کو سوال نہیں کسے کیتا کہ مولوی صاحب کھجور دی پتیاں دی گل ہو گئی، کھجور دی ٹہن دی گل ہو گئی، پھل دی گل ہوئی، تے گٹھلی دی گل کدھر گئی؟ سوال ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو ہو سکتا نا سوال؟ سوچ لو سوال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ آئیے ذرا قرآن کریم کا ایک حصہ سمجھانے لگا ہوں، میرا خیال ہے گل سمجھ گئے لوگ، جنہیں سمجھ نہیں سنو۔ کھجور کا پتا بھی فائدے مند، بولو کھجور کا پتا بھی فائدے مند، اس کی بڑی ٹہنی بھی، بولو اس کی بڑی ٹہنی بھی، اس کا پھل بھی۔ مجھ سے کوئی کہتا ہے مولوی صاحب گٹھلی دی گل کوئی نہیں کیتی، میں آکھیا اشاتیاں کو لانا گٹھلی دی گل کر کے سمجھان گے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جو قبروں میں چلے گئے، بڑی مفہومی معنی، قبروں میں چلے گئے جتنا مرضی پکار، وہ تا کھجور دی گٹھلی تے
बारीक पर्दे दे भी मालिक नहीं, तू ना कुल क्यों जाके मंगना है। अब नतीजा निकालूं, गल खत्म कोई नहीं हुई, मैं अजे इससे अगे चलना यही तो मेरा मौजू सी जिथे अगे जाना मैं, मेरे ख्याल तुसी थक गए हो। सुनो अब मेरे साथ जवाब देना, जरा मुझे जवाब देना। खजूर का दरख्त भी फायदेमंद, उसका फल भी फायदेमंद, और उसका टहन भी, बड़े टहनी भी फायदेमंद, उसके पत्ते भी फायदेमंद, खजूर का फल भी ग़िज़ा के लिए। यार मौला से हम पूछते हैं, यार हम आपस में सवाल करते हैं ना, यार ये मौला ने गुठली बनाई तो इसका क्या फायदा? रब ने फरमाया मैंने गुठली को भी बेफायदा नहीं बनाया, तुम्हारे अकीदे की मजबूती के लिए मिसाल बनाया है। कहो सुभान, है ना। गल मुकाने अपने अपने अकाबिरीन की तरफ पे बात करते हैं ना। फरमाया कि गुठली को मैयत समझ लो, गल समझना, गुठली को क्या समझ लो मैयत, उसके बारीक पर्दे पर क्या, उसके बारीक पर्दे को कफन समझ लो, और खजूर के फल को तुम कब्र समझ लो, है ना। फरमाया कि मैयत कफन में और कफन और मैयत कब्र में। अब ये पर्दा जो है क्या काम करता है? खजूर की मिठास को गुठली की खटास की तरफ नहीं आने देता, और गुठली की खटास को खजूर की मिठास की तरफ नहीं आने देता। जो दुनिया से चला जाए इसी को तो बरज़ख कहते हैं ना, पर्दा। रूह वहां चली गई, जिस्म यहाँ रह गया। जिस तरह खटास मिठास नहीं मिल सकती, अब रूह और जिस्म नहीं मिल सकते। ते जिस वक़्त रूह और जिस्म नहीं मिलेंगे तो समझ जाओ ना, जब जिस्म में रूह नहीं तो सुनना कैसे है, देखना कैसे है, बोलना कैसे है? मोहब्बत से जवाब दो ना, पर्दों के पीछे सुनने और जानने वाला सिर्फ कौन है? अल्लाह की जात, अल्लाह की जात। मसला समझ गए? खजूर की हर चीज फायदेमंद, फल फायदेमंद, पत्ते फायदेमंद, टहन फायदेमंद, खजूर दी गुठली फायदेमंद। लेकिन एक गुठली वाली गल सिर्फ इशातियां दसनी कि अल्लाह आख्या मा यमलिकून मिन कितमीर, खजूर की गुठली पर्दे दे मालिक नहीं है, तुस आगे के मंग देवना को। बात समझिए। अब आओ, हर कोई बंदा कहता है यार बड़ियां दुआवां करी दियां कबूल नहीं होंदियां, कोई ए जी दुआ कोई तरीका दसो। कुरान कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, रब ताला ने फरमाया मुझसे मांग के तो देखो ना, मैं तुम्हारी हर दुआ को कबूल करता हूँ। मौला बड़ा अरसा हो गया मांगते हुए, कैसे कबूल होगा? फरमाया रूहुल बयान उठा के देखो उलमाए किराम, उदऊनी बिला गफलतीन अस्तजिब लकुम बिला मोहलतीन। फरमाया लोगो, रब ताला ने मुझसे मांगो गफलत के बगैर, यानी दुआ पढ़या ना करो, मंगया करो। पढ़नी ये कि मस्जिद के पंखे भी गिन रहे हैं, मौला रिज़्क भी दे दे। मस्जिद की छत को देखते हैं, हर आने जाने वाले नमाजी को देखते हैं। ये दुआ मांगनी नहीं, ये दुआ पढ़नी है। फरमाया उदऊनी बिला गफलतीन, गफलत की चादर उतार के दिल रब की तरफ मुतवज्जे करके मांग तो सीना, अस्तजिब लकुम बिला मोहलतीन। रब कहते हैं मैं भी देर लगाए बगैर तेरी हाजात को पूरा कर दूंगा। कहो सुभान। मालूम हुआ वो सुनता है, हमारे मांगने में कसूर है कि नहीं है जी? हम मांगते हैं तो पूरी तवज्जो, बहुत कम लोग हैं जो पूरी तवज्जो से मांगते हैं। अब आगे चलो, एक और माना करता हूँ इंशाल्लाह, थके तो नहीं? दो बारी और पूछना 5-5 मिनट बाद इंशाल्लाह। अच्छा जी, फरमाया वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकार के देखो ना, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ, जवाब देता हूँ। मौला कैसे? हम तो बड़ा पुकारते हैं। फरमाया उदऊनी बिला खताइन अस्तजिब लकुम बिल वफा। रब ताला ने फरमाया जरा गुनाहों को हटा के, गुनाहों से नफरत रख के
پھر مجھ سے مانگ کے دیکھنا۔ آج دنیا میں مرد سے وفا کرتا ہے کمال ہو جاتی ہے، آج بیٹا باپ سے وفا کرتا ہے تو کمال ہوتی ہے۔ رب فرماتے ہیں ادعونی بلا خطائن، ذرا غفل گناہ کی چادر کو اتار کے، گناہ سے نفرت رکھ کے مجھ سے مانگ، گناہ سے نفرت رکھ کے، استجب لکم بالوفا، میں ساری کائنات کا مالک وفا تجھ سے کرتے ہوئے تیری ساری حاجات کو پورا کروں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ تو آج کیا ہو، دیکھو نا، ایک پرندہ ہو نا، پرندہ، اس کی ڈائریکشن نظر بھی ٹھیک ہو، اس کے پر بھی ہوں، ٹھیک ہے، اس کے پاؤں بھی ہوں، تو اس کے پاؤں کے ساتھ ایک دھاگا باندھ کے یہ بچہ ہاتھ میں پکڑ لے، پر ہے، نظر ہے، اڑے گا؟ نہیں اڑے گا نا۔ نمازیں پڑھتے ہیں ہم، عقیدہ بھی ہے، توحید بھی ہے، عمل صالح بھی ہیں، تے لیکن اساں اپنی روحانی پرواز نو گناہ دی زنجیر نال جکڑ لیا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری پرواز کیوں نہیں ہوتی؟ پھر بھی دکان نہیں چلتی ساڑی، اسی نمازاں پڑھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، پھر بھی ساڑے کاروبار کیوں ٹھپ ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی روحانی پرواز کو گناہوں کی زنجیر سے جکڑ رکھا ہے۔ یہ پرواز یرفعو، یہ اوپر نہیں چڑھ رہا، یہ پرواز نہیں ہو رہی۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ زندگی میں موقع ملا، جب مولانا نے پھر حکم کیتا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے پھر آؤں گا، آپ کو کچھ سناؤں گا۔ تو بس قرآن کے ساتھ دل لگا لو میرے بزرگوں، بڑے بڑے مجموعوں میں بیان کا موقع ملتا ہے، لیکن آپ جیسے محبین اور آپ جیسے توجہ سے سننے والے شاید کہیں کہیں ملیں گے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، علماء کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ بڑا لطف اور روحانیت ملی مجھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا حضرت درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ، جو کچھ بیان کیا اپنے دربار میں قبول فرما، اپنی طرف سے قرآن کے نکات اور گہری باتیں عوام تک پہنچانے کے لیے محنت کی، یا اللہ قبول فرما۔ مجھے بھی اور انہیں بھی یا اللہ صحیح سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مولانا عبدالتواب صاحب، ان کے دوسرے بھائی مولانا عبدالجبار صاحب، اور اسی طرح جن بزرگوں کے گھر ہم بیٹھے رہے، یا اللہ ان سب کی دینی لگن محنت یا اللہ اسے قبول فرما۔ اس مسجد کو یا اللہ بہت خوبصورت مسجد بنا۔ میرے اللہ مسجدیں اگر سونے کی بنانے کا ارادہ کریں تو وہ بھی بنا دیتا ہے۔ میرے مولا اس مسجد کے ساتھ خوبصورت مدرسہ بھی عطا فرما۔ میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہماری دعاؤں کو، ہماری نمازوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں صحت عطا فرما، پریشان ہیں خوشیاں عطا فرما، مقروض ہیں یا اللہ آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اولاد کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، میرے مولا اپنی رحمت سے خوشیاں نصیب فرما۔ میرے اللہ جن گھروں میں لڑائی جھگڑا، یا اللہ اپنی رحمت سے وہاں پہ اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ایسی ایسی پریشانیاں لوگوں کے دلوں میں ہیں، یا اللہ کسی کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے، لیکن مولا تجھے تو بتا سکتے ہیں اور تو جانتا بھی ہے۔ مولا سب کی پریشانیوں کو خوشیوں سے تبدیل فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دے۔ میرے اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو، کلمہ زبان پہ ہو، رسول اللہ کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ میرے اللہ آج ہم بڑے سکون سے بیٹھے ہیں، ان فلسطینیوں پہ کیا کچھ نہیں گزر رہا، یا اللہ جن کے ہسپتال بھی محفوظ نہیں، جن بچوں ملبے کے نیچے بچے پڑے ہوئے، یا اللہ کسی کی ماں کوئی نہیں، کسی کا باپ کوئی نہیں، کسی کے دونوں کوئی نہیں، یا اللہ ان پہ کرم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ اسرائیل کی جتنی بھی یہ کوششیں ہیں، یا اللہ سب کو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کے پڑخچے اڑا دے، یا اللہ ان کو اپنی جگہ پہ ذلیل و رسوا کر دے۔ یا اللہ وہ کہتے ہیں نا ان کو اپنی پڑ جائے، مولا وہ ان کو اپنی پڑ جائے، اپنی رحمت فرما دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو پکا نمازی بنا، ہم سب کو پکا نمازی بنا۔ مولا تیری رضا کی دلیل بڑی کوٹھی بڑا کاروبار نہیں، تیری رضا کی دلیل یہ ہے کہ تو اپنے در پہ سجدے کی توفیق کسے دیتا ہے۔ مولا ہم سب کو اپنے در پہ سجدے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں ننھے منھے بچے بیٹھے ہیں،
میرے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو قرآن کا حافظ، دین کا خادم، دین کا داعی بنا۔ یا اللہ جتنے لوگ اس مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انتظامیہ کی صورت میں، یا اللہ نمازی کی صورت میں، کوئی اسے محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی مشورہ دے دیتا ہے، یا اللہ اتنے کام کرنے والے جتنے بھی اس میں لوگ ہیں کسی بھی حوالے سے، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہ لوگ بھی اس کو سنیں گے اور خوش ہوں گے، ہم بڑی سہولت میں ہیں کہ ہمارا معبود وہ ہے جس سے مانگنے کے لیے ساری سنانی نہیں پڑتی، وہ پہلے ہی جانتا ہے یہ کیا مانگنے لگے ہیں۔ مولا تو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے، ہم محبت سے درود پڑھتے ہیں، یا اللہ یہ درود ایک بہت بڑی دعا ہے، اس درود کے ساتھ ہمارے ساری اس کی برکت سے خواہشات کو پورا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم ثم صلی علیہ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔